ہم نے آپ کو تصفیہ کے لیے بلایا ہے کہ باہم بیٹھ کے گفتگو. پہلے مناظرہ کی تاریخ بتاؤ. باہم تب بات کریں گے جب آپ کا ہمارا سٹیٹس ایک نہیں ہے. ہم کس طرح بات کریں گے؟ آپ کو علم مناظرہ کی ابتدا بھی نہیں آتی, ہم آپ سے بات کس طرح کریں گے؟ ہماری توہین ہے آپ سے بات کرنا. نہ کیجیے, نہ کیجیے. کیوں بلایا ہمیں؟ کیوں چیلنج کیا؟ کیوں چیلنج کیا؟ آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو, ملا کیا ہے, مولوی کیا ہے. وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی, اس کتے کو ہمارے سامنے کیجیے. کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا؟ لائیے ہمارے سامنے اسے. جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی, آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ اونچی باتیں کریں. مجھے آپ سے زیادہ اونچی باتیں کریں. کرو اونچی کرو. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. اختلاف ہو جائے, باہم دو ہمارے درمیان جب اختلاف ہو جائے تو تصفیہ مسائل کے لیے تصفیہ مسائل آپ کریں گے جس کو کیا کر رہے ہیں ابتدائیہ کہ سوال کیا جواب دینا مجیب ہے. وہی آپ کا سوال قائم ہوا ہے کہ حضرت عثمان بن نورین کے جو باغی تھے جنہوں نے آپ کو قتل کیا, ان کے بارے میں حضرت کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح جہنمی قرار پائیں گے یا نہیں قرار پائیں گے؟ یہ حضرت کا سوال ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات کی جو سطح ہے نا اس کے مطابق سوال میں جان ہے نا, جواب پوچھے حضرت جواب دیتے ہیں. جوش میں آنے کے میں جوش میں اس لیے آیا ہوں کہ کس سطح پہ یار لوگ باتیں کرتے ہیں, چیلنج کرتے ہوئے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ علمی اوقات کیا ہے اپنی, اس کے مطابق میں تو اہل سنت و جماعت کا موقف اجماعی پیش کر رہا ہوں. میں نے نہ باپ کی بات کی ہے نہ دادے کی بات کی ہے. سمجھ آ گئی؟ وہی کرنے ہاں جو اجماعی ہے. میرا مختصر جواب یہ ہے, کتاب اور سنت کی روشنی میں جو خلیفہ برحق راشد سے بغاوت کرے اور اسے قتل کرنے کے اقدامات کرے اور اس کے خلاف طغیان کے بندن باندھے, وہ شخص کتاب اور سنت کی روشنی میں باغی ہے اور اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. وہی آدمی جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں اور علی کی جماعت کے ساتھ ہے, ان پر آپ کا یہ کسی کی تخصیص کی ضرورت نہیں. امیر معاویہ کی کیوں کی؟ امیر معاویہ کی کیوں کی؟ جب اوروں کی تخصیص آپ نہیں کرتے, امیر معاویہ کی کیوں کی؟ میں عرض کروں کہ میں کسی کی تخصیص نہیں کرتا. آپ نے نام لیا حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت امام حسن تک, جو کسی خلیفہ برحق راشد سے باغی ہو اور اس کی نافرمانی کرے, اس کے باغی ہونے میں, اس کے جہنمی ہونے میں کسی قسم کا کتاب و سنت میں کوئی شائبہ رکھنے کا جو ہے وہ مسلمان ہے. وہ مسلم ہے یا نہیں ہے؟ کون جس نے کسی سے بغاوت کی ہے؟ ایک عام مسلمان مرد ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. مثال نہ دیجیے, مثال نہ دیجیے. میں جو سوال کر رہا ہوں نا آپ جواب دے دیں بس. آپ کی بڑی مہربانی. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں تو وہ مسلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے مسلم ہونے کے بارے میں کسی بھی ہمارے احناف میں سے عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا اور نہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ختم ہو گئی بات, ختم ہے. آپ ان کے پیر ہیں, ان کی وجہ سے میں کچھ تھوڑا ہاتھ ادا کرتا ہوں آپ کا. سنیے, اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کہہ دیا پھر آپ کیا کہیں؟ آپ نے تو فتوے کی بات کی ہے نا, کسی فقیہ کی. میں حضور کا فرمان دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جسے باغی کہا ہے, اگر حضور علیہ السلام کا اس کے مسلمان ہونے پر قول موجود ہو اور اس سے حضور علیہ السلام کی بیعت کے بعد بغاوت ثابت نہ ہو اور حضور علیہ السلام کی بیعت پر ہی اس کی موت ثابت ہو, ہم اس کے صحابی ماننے میں تعامل نہیں کریں. نہیں میری بات سمجھے آپ, زیادہ اس پر قیود نہ لگائیں آپ. میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جس شخص کو ابھی آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ باغی تھا, نام لے کر کہا نا آپ نے, کہا نا, اسی شخص کو اگر حضور علیہ السلام نے بغاوت, جس کو قول آپ کے بغاوت ہے, ہمارے نزدیک تو خون عثمان کا مطالبہ تھا. اہل سنت کا یہی موقف ہے. شرح عقائد میرے پاس موجود ہے, اہل سنت کی معتبر کتاب ہے نبراس شرح عقائد, علامہ پرہاروی نے بھی یہی تصریح کی ہے. اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہی موقف ہے کہ انہوں نے امام بغاوت نہیں کی ہے, انہوں نے خون عثمان کا مطالبہ کیا ہے اور ان کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے بلکہ یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل ہمارے حوالے کر دیں. یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت کا اجماعی, تو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. آپ کے والد صاحب کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں. حضرات ایک بات صرف سن لیجیے, لیکن آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ کہا کہ وہ باغی ہے, جہنمی ہے, جی بغاوت ہونا, بغاوت کرنا کس دور میں ہوا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے. حضرت علی کے دور میں ہوا, امام حسن حضرت علی سے پہلے ہوئے یا بعد ہوئے؟ بعد میں ہوئے. اب میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری شریف سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. صحیح بخاری شریف سے میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, صفحہ نمبر 530 ہے.
نبی کریم علیہ السلام نے منبر پہ جلوہ افروز ہو کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن میری امت کا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن میری ساری امت کا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ حسن اللہ کے فضل سے تو عظیم مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان جبکہ بہت خون بہ جائے گا، لڑائیاں ہوں گی، یہ حسن دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا، بین فئتین من المسلمین۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت پہلے ہو چکی بقول آپ کے، جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں وہ ہو چکی پہلے، حدیث کہہ رہی ہے نہیں، آپ ایک منٹ کے لیے حدیث سے جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، وہ بغاوت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بغاوت ہو چکی حضرت علی کے دور میں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ راشد ہوئے، آپ نے کہا نا امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے، خلیفہ راشد نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، امام حسن نے ان کو خلافت دی، امام حسن نے ان کی بیعت کی، امام حسین نے ان کی بیعت کی، اور کس کے حکم کے مطابق کی؟ رسول اللہ کے حکم کے مطابق، کہ میرا حسن وہ سردار ہے جس وقت امت کے درمیان خون کی ندیاں بہہ جائیں گی تو یہ دو جماعت مسلمین کے درمیان اتفاق کرائے گا۔ تو ابھی آپ کو تو اس میں ابھی آپ کو بہت زیادہ الجھن تھی کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب واقعات کے بعد کی نشاندہی کی یا نہیں کی؟ اور آپ نے جو حدیث پاک پیش کی ہے اس سے بڑھ کر مرتبہ میں صحیح بخاری شریف سے یہ حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کو دو جماعتیں کون تھی جن کی صلح امام حسن نے کرائی؟ ایک ان کی اپنی جماعت تھی اور دوسری مقابل جماعت کون تھی؟ امیر معاویہ کی۔ صلح کرائی یا نہیں کرائی؟ خلافت دی یا نہیں دی؟ بیعت کی یا نہیں کی؟ حضرت والا جس شخص کو امام حسن اگر باغی تاغی جو کچھ آپ نے یہ گردان پڑھی ہے، اگر اس حدیث کا مفہوم امام حسن کی سمجھ میں یہ نہیں آیا بلکہ اسے مسلمان سمجھا، اسے صحابی رسول سمجھا، اپنے سے بہتر سمجھا، تب ان کو خلافت دی ہے نا جی۔ آپ اپنے سے جس آدمی کو یہ تو خیر آپ کی خلافتیں تو اسی قسم کی ہوتی ہیں، میرا مقصد ہے یہ تصوف والی خلافتیں تو جس کو دے دو، لیکن یہ خلافت امام حسن کے پاس تھی نہیں، کسی چیز کا تمسخر جائز نہیں، ضمنی بات ہے، ضمنی بات ہے، بھی کسی کا تمسخر جائز ہے، تمسخر نہیں کرتا، میں خود بھی صاحب سلسلہ ہوں، میں تمسخر نہیں کرتا، میں ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں، یا آپ کو خلفاء میں دکھاؤں گا لوگوں کے کہ کس حال کے ہیں، آخر وہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا اور وہ ہمارا مشترکہ المیہ ہوگا شاید۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن تو خلیفہ راشد ہے، جو سوچ آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو آئی ہے یہ امام حسن کو کیوں نہیں آئی؟ حضرت علی ان کے باپ تھے نا، ان کے باپ تھے نا، تو قریب جس نے ان کی بغاوت کی ان کے باپ کی، امام حسن دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں، اب بقول آپ کے امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، تو پھر امام حسن کو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے صلح کیوں کی؟ فساد کو مٹانے کے لیے نہیں، فساد کو مٹانے کے لیے باغی کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں اور فساد ڈال رہے ہیں، ان کو بھی ڈالنا چاہیے تھا، نہیں آپ کو جب یہ جرأت ہے تو امام حسن کو کیوں نہیں؟ میں گزارش کروں کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نہ ابھی اس سطح پر نہ آئیے، آپ نے کہا ہے کہ میں حدیث کی سطح پر رہوں گا تو میں نے حدیث ہی آپ کے سامنے پیش کی ہے، نہ مہربانی کیجیے، عمدۃ القاری بھی ہے، فتح الباری بھی ہے، کرمانی بھی ہے، تحصیل الباری بھی ہے، ارشاد الساری بھی ہے، کہ نچلی سطح پہ ابھی نہیں آئے آپ، پہلے آپ اس سطح پہ بات کریں نا، آپ نے خود کہا ہے کہ پہلے اوپر کی سطح پر بات ہو، تو بتائیں کہ امام حسن نے نبی پاک نے ان کو مسلم کہا یا نہیں کہا؟ تو آپ ان کو مسلم کہنے میں کیوں آپ کو الجھن رہی؟ 5 منٹ آپ ایسے ایسے کرتے رہے، چلو دو جواب۔ اب اس پر میرا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے ان کا مسلم ہونا ظاہر ہے جی جی، اور اس میں اشتباہ رکھنا ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جی، لیکن جی عرض یہ ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر جسے میں نے پہلے عرض کیا جی، اس میں حضور علیہ السلام نے پھر اس مسلم گروہ کو باغی کیوں کہا؟ کیا ایک مسلمان بیک وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے، باغی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو حدیث بتا رہی ہے وہ باغی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو ان کے نام بتا رہے ہیں، آپ تو امیر معاویہ کہہ رہے ہیں جس حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں بالکل وضاحت ہے کہ امیر معاویہ کی پوری جماعت، کیونکہ صلح امیر معاویہ سے ہوئی ہے نا، جماعت سے تو نہیں ہوئی ہے نا، خلافت کس کو سونپی؟ امیر معاویہ کو۔ امام حسن کا عمل بتا رہا ہے کہ امیر معاویہ باغی ہوتا تو کبھی خلافت نہ پاتا، کیوں؟ تو پھر اس فئہ کو باغیہ کیوں کہا گیا؟ فئہ کو جواب یہ ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے ان کا مسلم ہونا ظاہر ہے جی جی، اور اس میں اشتباہ رکھنا ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جی، لیکن جی عرض یہ ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر جسے میں نے پہلے عرض کیا جی، اس میں حضور علیہ السلام نے پھر اس مسلم گروہ کو باغی کیوں کہا؟ کیا ایک مسلمان بیک وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے، باغی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو حدیث بتا رہی ہے وہ باغی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو ان کے نام بتا رہے ہیں، آپ تو امیر معاویہ کہہ رہے ہیں جس حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں بالکل وضاحت ہے کہ امیر معاویہ کی پوری جماعت، کیونکہ صلح امیر معاویہ سے ہوئی ہے نا، جماعت سے تو نہیں ہوئی ہے نا۔ خلافت کس کو سونپی؟ امیر معاویہ کو۔ امام حسن کا عمل بتا رہا ہے کہ امیر معاویہ باغی ہوتا تو کبھی خلافت نہ پاتا۔ کیوں؟ تو پھر اس فیہ کو باغیہ کیوں کہا گیا؟ فیہ کو باغیہ جن کو کہا گیا وہ خوارج کا گروہ مارز وجود میں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم ان کو کتاب اللہ اٹھائے ہوئے نہ دیکھو، ان کا دین اور ایمان ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے۔ یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں میرے عزیز۔ بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو لوگ جا کے ملے تیسرا گروہ، اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ خارجی ہیں۔ خارجی ہیں۔ تو اسی طرح کے خارجی ہیں جو اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس کا نا آپ وہ خوارج الگ ہیں۔ میں عرض کروں اس پر اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر یہی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ حضرت امیر معاویہ کو خارجی گروہ میں شامل کر کے جہنمی کہہ رہے ہیں، خارجی تو کہہ نہیں رہے، نہیں سنیں نا، خارجی تو نہیں کہہ رہے ہیں، اوہو میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں، آپ ان کو باغی کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ باغی ہوتے تو صرف ایک بات کا مجھے جواب چاہیے کہ امام حسن نے باغی کو خلافت کیوں دی؟ بس بات ختم ہے۔ حضور بھی ان کو مسلم قرار دے رہے ہیں، حدیث میں نے پیش کر دی بخاری شریف سے، صحیح البخاری سے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، حدیث میں نے پیش کر دی، سمجھ آ گئی؟ امام حسن زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ حضرت علی کے زیادہ قریب بیٹے ہیں یا امام حسن قریب بیٹے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ پھر ایک بات سنیں، آپ اپنے آپ پہلے بیت سے قرار دیتے ہیں، ہر روز آپ آ کر یہاں پہ ڈینگے مارتے ہیں، جی ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ آل رسول آپ زیادہ ہیں یا امام حسن آل رسول زیادہ ہیں؟ کوئی قربانی۔ تو امام حسن کو جو خلیفہ منظور ہے وہ آپ کو کیوں منظور نہیں؟ مجھے جواب دو، جو مرضی ہے کہے آپ، میرا سوال آپ پر ہے۔ اس کا جواب میں مختصر یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا۔ مسلمان کہہ رہے ہیں آپ ان یہ لکھ دیں ہمیں، آپ حضرت امیر معاویہ کو بین المسلمین کا لفظ بولا ہے، لکھیے یہاں کہ حضرت امیر معاویہ، آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ امیر معاویہ مسلمان ہیں، لکھیے، میں نے کب اس کا انکار لکھیے کیا؟ جناب، ہم یہ اقرار لکھیے، یہ لکھوانا لازم ہے، لکھ لیجیے، لکھیے، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ باغی باغی تو ہے نہیں، آپ لکھیں جناب، دستخط کریں، بات حضرت ختم ہے، حضور علیہ السلام میرے معاویہ مسلم ہوں، بات ختم ہے، لکھ کے دیں کہ وہ مسلم ہے، اور کسی مسلم کو گالی دینا یہ منافقت ہے۔ بالکل مسلم ہے، فسوق ہے، سوا مسلم فسوق ہے، ہم ہر کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتے، لیکن امیر معاویہ کو مسلم ہے، یہ تو لکھے نا، ابھی امانہ جو ہے بین المسلمین کہا ہے آپ نے، بالکل تو مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی نا، آپ لے کے دیں مسلم ہے، اور یہ حدیث پاک ہے کہ مسلم کو گالی دینا فسق ہے، لہذا بات ختم ہوگی۔ مناظرہ کیا رہا پھر؟ بات ختم۔ لمبی نہیں بے شک لکھے، لمبی لکھے، اور یہ بات جو ہے نا اگر آپ بالکل صدقے دل سے اس بات کو تسلیم کریں گے، میری بات سن لیں، مجھے ایک بات تو لکھنے دینا، آپ لکھتے رہے، میں نہیں اس میں آپ نہ بولیں گے، پھر آپ قانون جہانگیر صاحب کون کیسٹیں ہیں مناظرے والی، تو ایک عرفان صاحب کی جہاں پہ تقریر ہے عرس میں، نہیں وہ کہاں رہ دی ہے؟
نہیں کافی تو بنانی ہے جو بنائی تھی تمام لوگ لے گئے ہیں اپنی گھنٹہ باقی ہے نہیں 5 منٹ وہ تو شرطوں میں شروع ہو گیا بھائی. ہم نے تو کہا تھا کہ بھائی جس سے بھی بات کر رہے ہیں ہم سن تو رہے ہیں نا. جی ہاں اسی طرح میں پہلے بھی سن رہا ہوں مجھے نہیں وہ جتنا دیر شفٹ کر دیا لکھایا ہوا ہے 5 کے ایسپیکٹس نہیں ہیں. غالب کا اور آپ کا تو یہ بات تو آپ نے غلط نہیں یہ بات نہیں. اس پہ اگر آپ کا اعتراض ہے تو میں اعتراض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس حدیث پاک کے مطابق صرف ان کو مسلم لکھیے. بغاوت کا کیا مطلب؟ یہ بھی لکھیے اگر بغاوت کا آپ نے لکھنا ہے تو یہ لکھیے کہ حضرت عثمان کے قاتل وہ ان کے باغی ہیں جو اس طریقے کے گروہ میں ہیں. جملہ نہیں, یہ صرف امیر معاویہ کے لیے آپ نے کہا ہے. تو آپ یہ لکھ دیں کہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی صرف مسلم ہیں اور باغی ہیں. یہ لکھیں یہ جو لکھا امیر معاویہ مسلم اور باغی ہیں. حضرت علی سے ان کی بغاوت کی بنیاد پر انہیں باغی کہنا حدیث متواتر سے ثابت ہے. لہذا بغاوت کے باوجود ان کی مسلم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. بالکل یعنی آپ باغی بھی مانتے ہیں انہیں اور مسلم بھی مانتے ہیں. آپ پھر یہ بات نیچے لکھ دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ جن حضرت عثمان بن نورین کو قتل کیا بغاوت کی وہ حضرت عثمان کے باغی ہیں. وہ جنہوں نے پناہ دی وہ کیا جنہوں نے پناہ دی نہیں. حضرت علی کو ہم باغی نہ کہہ سکتے ہیں نہ باغی نہیں, نہ حضرت علی نے ان کو پناہ دی. نہیں تو حضرت امیر معاویہ کو کیوں باغی کہہ رہے ہیں جن کو امام حسن خلیفہ بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں, یہ بات آپ کے کانوں میں نہیں آئی. بالکل نہیں, اس پر آپ نے غور نہیں کیا. میں نے بالکل غور. تو امام حسن کو وہ باغی کیوں نہیں نظر آیا, اس کو خلافت کیوں دے دی؟ جب کہا کہ یہ صلح پر فساد ہے. صلح پر فساد کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بیعت بھی کی, خلیفہ بھی. تو حضرت امام حسن سنو, اس کی جو شرائط تھی باغی کو خلافت دینا کیسا ہے؟ میں عرض کروں اس کی جو شرائط تھی وہ آپ نے پڑھی. شرائط کی ضرورت نہیں, میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں سنیے, میں نے پڑھی ہوئی ہے, اس پر نہیں آؤں گا. امام حسن کو ہی اپنا ولی عہد بھی انہوں نے نامزد کیا. پھر مقرر کیا, وہ فوت ہو گئے. پہلے امیر معاویہ زندہ تھے, امام حسن فوت ہو گئے. نہیں کیوں؟ مروج الذہب میں موجود ہے. مروج الذہب ایک آپ اٹھائے پھرتے ہیں. نہیں ہاں نہیں, دیکھیں بات اتنی ہے کہ جو حضرت شاہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث پیش کے بھی بخاری شریف کی, اس میں تعین موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں جی, اور ان کے درمیان حضرت امام حسن نے صلح کرائی. اور جو حدیث حضرت نے پیش فرمائی اس میں تعین نہیں, فیاء باغیہ مطلقہ لفظ یہ مطلقاً مذکور ہے, اس میں تعین نہیں. بعد میں کیا ایک منٹ جب فیاء باغیہ فرمایا گیا ہے تو یہ کس نے فرمایا فیاء باغیہ؟ حضور علیہ السلام نے. تو پھر وہ تمام لوگ باغی قرار پائیں گے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی اور جہاں جہاں وہ رہے, جنہیں حضرت حیدر قرار نے اگر ان کے ساتھ رہے تو حضرت نے باغی کو بنا دی. لیکن اس حدیث میں جواب نہیں آ رہا. اس کا جو میں نے عرض کی اس کا میں نے جواب دے دیا. آپ نے نامسموع کیا ہے جناب والا اور نہ ہی غور فرمایا ہے. میری بات سنیں, آپ ان 6 آدمیوں کے لیے حق بات قبول نہیں کر رہے. کیا ادھر قبول کر لی؟ اگر قبول کر لی شاید مریدی میں فرق آ جائے گا, 4 پیسے نہیں ملیں گے. اور خدا کے بندے, میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول اللہ پیش کی ہے, اس کا میں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر اس کا جو مطلب آپ نے سنیے میرے بھائی بات سن لو, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ اور آپ کے والد نے جو کچھ سمجھا ہے یہ امام حسن بن علی نے کیوں نہیں سمجھا, اس بات کا آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ اسے جہنمی کہہ رہے ہیں, حسن بن علی ان کی بیعت کر رہے ہیں, ثبوت ہم دے رہے ہیں جی. تو پھر آپ زیادہ سمجھے دین کو یا حسن بن علی زیادہ سمجھے جو امام وقت ہیں؟ میں اسی آپ پر نہیں حضرت, ذرا اس پر دوبارہ غور بھی کرنا, اور پھر جا کر آپ نے قبر والد صاحب قبر پہ چلا کر کے ان سے اس کا مفہوم ضرور پوچھنا, ایمانداری کی بات اس کا ضرور مفہوم پوچھنا کہ یار جو بات حسن بن علی کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ان کی سمجھ میں کیسے آئی؟ کھیل جواب ہے, کیا دیتے ہیں ان کے پاس اگر جواب نہیں ہے تو وہ نہیں دیں گے. اس بات کا جواب نہیں ہے. باغی کی بیعت جو ہے وہ جائز ہے. میں ایک مختصر پہلے میں جو بات میں نے عرض کی ہے اس کا جواب نہ لے لے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں پیش کی, میں نے بھی حضور علیہ السلام کی اسی حدیث کو صحاح ستہ کی معتبر ترین جو کتاب ہے
صحیح مسلم کی اسی سے حدیث پیش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویح عمار فتقتلک الفئۃ الباغیہ. آپ کو حضرت علی کی بات کرنا چاہیے. عمار کی طرف آپ چلے گئے. میں نے آپ کو 10 مرتبہ جواب دے دیا. فئۃ الباغیہ میں معاویہ کا نام نہیں ہے. اب میری بات تو سن لیں. بات ایک منٹ سن لیں. سن رہا ہوں میں تو 10 مرتبہ سن رہا ہوں. قطع کر دیتے ہیں, اس کا جواب دیتے نہیں. اچھا, اور پھر آپ کہتے ہیں آپ میری بات سن لو. اچھا جی, ہم خاموش ہیں. آپ 10 منٹ تک بولتے رہیں بے شک. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے, آپ اگر سیاستہ سے حدیث پیش کر رہے ہیں تو میں بھی صحیح مسلم سے سیاستہ بخاری سے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بخاری سے پیش کریں. وفق ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اور آپ کی ماں باپ, وہ روایت کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا لعمار تقتلک الفئۃ الباغیہ, کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب حضرت عمار جنگ صفین میں علی کے گروہ میں تھے اور جناب امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا. آیا اس حدیث کی روشنی میں عمار بن یاسر کے جو قاتل ہیں کیا وہ باغی ہیں یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں جواب دے سکتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بن علی کو اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھایا. ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے تھے, ایک مرتبہ اپنے حسن کی طرف دیکھتے تھے, اور پھر ہاتھ رکھ کے ان کے کاندھے پہ فرمایا یہ میرا بیٹا میری پوری امت کا سردار ہے, اور جب میری امت کے درمیان اختلافات کے ساتھ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اس کے باوجود وہ مسلمان ہوں گے, اور یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا. اب بتاؤ, اگر امیر معاویہ باغی تھا, بیٹے نے صلح کرائی, باغی کو کس طرح خلافت دے دی. ایک. اب دوسرا حوالہ آپ تو آپ رہ گئے. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء, فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمن بھی تسلیم کرے. شاہ جی ذرا آنکھیں کھول کر یہ رجال کشی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, صرف ایک حوالہ سن لو. اس کو تو دشمن نے بھی چیلنج نہیں کیا, آپ کس طرح کر سکتے؟ جو معاویہ کو کافر مانتے ہیں شیعہ, انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا, آپ درمیان میں کس طرح رکھے ہوئے. سنیے, فرمایا قال یا حسن قم فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین قم فبایع فقام فبایع ثم قال قم یا قیس فبایع فالتفت الى الحسین ينظر ما یامرہ فقال یا قیس انہ امامی یعنی الحسن علیہ السلام. فرمایا حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے کہا تم مجھے خلافت دے دو, لیکن تم خلافت دے چکے, لیکن جب تک تم بیعت نہ کرو اس وقت تک لوگوں کا عوام نہیں جائے گا, تم بیعت بھی کرو. قام فبایع, رجال کشی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے, مطبوعہ ہے تہران. کہتے ہیں حضرت امام حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے, پھر انہوں نے بیعت کی. ثم قال للحسین, پھر فرمایا امام حسین علیہ السلام سے قم فبایع, اٹھو تم بھی بیعت کرو. قام فبایع, پھر آپ نے بھی بیعت کی, کھڑے ہوئے بیعت کی. ثم قال قم یا قیسو, پھر حضرت امام حسین نے فرمایا ایک قیس میرے دوست کا قیس بن سعد بن عبادہ, فرمایا بایع قام فبایع, تم بھی بیعت کرو. فالتفت الى الحسین, حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری متوجہ ہوئے امام حسین کی طرف. ینظر ما یامرہ, منہ سے نہیں بولے, آنکھوں میں بات کی, بیعت کر لو. ینظر ما یامرہ, پوچھا نہیں, دوست تھا نا, آنکھوں میں بات کی, کیا حکم ہے. تو لفظ امام حسین کے میں قربان جاؤں, حسین ہو علی کا بیٹا, پھر یہی بات کر سکتا ہے. فرمایا انہو امامی, قیس تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے, حسن میرا نرا بڑا بھائی نہیں ہے, وہ میرا امام بھی ہے, اور جب میرا امام اسے خلافت دے چکا, بیعت کر چکا, میں پیچھے پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں. شاہ جی کچھ غلطی ہوئی ہے آپ سے. امام حسین جس کی بیعت کرے آپ اس کو باغی اور جہنمی کہیں, تو بیعت کرنے والا کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ آپ اسے باغی اور جہنمی کہیں, امام حسن اسے خلافت دے اور اس کی بیعت کریں, تو باغی اور جہنمی کی بیعت کرنے والا کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے صاحب, چاہے 10 منٹ میں جواب دیا. اب مختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حدیث میں نے پیش کی, پھر وہی رٹا
जो आपने हदीस बयान की है उसका मतलब इमाम हसन का बताइए। मैं आपको आप एक बात पर जमे हुए उसी की रोशनी में मैं पूछता हूँ कि ये हदीस सही है या गलत? कौन सी? तख्तुल फियतुल बागिया। इससे अमीर मुआविया मुराद नहीं। कौन मुराद है? वो ग्रोह, इससे वही ग्रोह मुराद है जिन्होंने शरारत की। दोनों तरफ शरारती ग्रोह थे, वही इससे मुराद है। ना हजरत अली पर आरोप आएगा ना अमीर मुआविया पर आएगा। मैं इस पे और अगर आप कहेंगे तो उनकी बैत करने वाले भी फिर वही होंगे। मैं इस पे फैसला करता हूँ। क्या आप मुझे लिख के देने के लिए तैयार है कि इससे मुराद अमीर मुआविया का गिरोह नहीं? मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि इससे मुराद अमीर मुआविया नहीं है। लिख दें। अमीर मुआविया नहीं है। मुझे लिख दीजिए कि इससे मुराद अमीर मुआविया का गिरोह नहीं है। मैं लिखता हूँ हजरत अमीर मुआविया नहीं है। और आपके गिरोह में अगर कोई बागी या खारजी लोग थे जिन्होंने ये इकदाम किया तो ऐसे ही खारजी लोग हज़रत अली के साथ थे जिन्होंने हजरत उस्मान को भी कत्ल किया। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए। ये बात वाली नहीं है, बड़ी साफ सुथरी है। साफ सुथरी बात है। आप हजरत सिर्फ 6 आदमियों के लिए अड़े हुए हैं और कोई बात ही नहीं। मुझे रब्बे काबा की कसम है शाहजी जी, इंसाफ की बात होती। मैं सैयद हूँ, काज़मी सैयद हूँ। मैं इमाम हुसैन काज़म की औलाद से हूँ।